بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. صدق اللہ العظیم. انتہائی محترم اور مکرم مہمان عزیز حضرت مولانا محمد صفوان صاحب مدظ اللہ العالی، اور آج کے ہمارے دیگر مہمانان اور شرکا، اور کچھ بہنیں ہوں تو تمام بہنیں بھی، آپ تمام کا آج کے اس 9ویں بیچ آن لائن تجوید کورس گروپ جو ہمارا ہے، کلاس ہے، اس کے 9ویں بیچ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ کا استقبال ہے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہوگا بہت لمبا نہیں ہوگا. یہ افتتاحی کلاس ہے، اس کا ہلکا سا ویو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ آن لائن تجوید کورس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جامعہ انوار العلوم مئو کی جانب سے اس کا اہتمام ہوا ہے، آرگنائزڈ ہے ان کی طرف سے، اور اس کورس کے آخر میں گویا کی اس مدرسے کی سند دی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ افتتاحی یہ جو پروگرام ہمارا ہے، اس کو ہم اس طریقے سے لے کے چلیں گے. سب سے پہلے تلاوت قرآن ہمارے سامنے عزیزم خزیمہ سلمہ تلاوت کریں گے، پروگرام کا آغاز ہوگا. اور اس کے بعد آج کے ہمارے جو مہمان تھے، مہمان مقرر اور ہمارے جامعہ انوار العلوم مئو کے ناظم تعلیمات محترم مولانا ولی اللہ مجید قاسمی صاحب حفظہ اللہ، لیکن آپ کی کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، آپ نے ہم سے معذرت کر لی. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے، ان کو سلامت رکھے، اور ان کا فیض ہم سب پر جاری و ساری رکھے. انہوں نے معذرت کر لی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اسی مدرسے کے ایک استاذ مولانا محمد صفوان صاحب ہمارے درمیان ان کی نمائندگی کرتے ہوئے موجود ہیں. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً کہتا ہوں. محترم مولانا ولی اللہ مجید قاسمی صاحب کا مختصر تعارف گرچہ وہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں. وہاں سے آپ نے فضیلت 1989 میں مکمل کیا، اور 1989 سے 1992 تک، سن 92 میں گویا کہ آپ نے فراغت حاصل کی. سبیل السلام حیدرآباد سے آپ نے تخصص فی الفقہ کیا. آپ نے پھر تدریس کے بہت سارے فرائض مختلف علاقوں میں آپ نے ادا کیے، انجام دیے. ان میں سے سبیل السلام حیدرآباد میں، جہاں آپ نے کسب فیض کیا، کچھ دن پڑھا بھی، اور پھر وہاں 5 سال آپ استاد رہے 1998 تک. جامعۃ الفلاح میں بھی آپ نے کچھ دن جو ہے وہ قیام کیا، کچھ سال وہاں بھی آپ رہے 2009 تک. 2009 سے گزشتہ 2 سال تک، یہ تاحال میں نے غلطی سے لکھ دیا، 2000 گویا کہ 21 تک آپ وہاں رہے. بہت ساری آپ کی تالیفات ہیں، بہت ساری کتابیں آپ نے تصنیف کی ہیں، بہت سارے ترجمے آپ کے ہیں، بہت ساری کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں، اور بہت ساری کتابیں آپ کی جو ہیں ابھی شائع ہونا باقی ہیں. ابھی میں گیا تھا جامعہ تو مجھے مولانا نے اپنی بہت ساری کتابیں دیں. ان میں سے ایک جو کتاب مجھے بہت پسند آئی، ہادی عالم، یہ سیرت پر ایک کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے. تو آپ نے مجھے وہ کتابیں بہت ساری دی، اس میں سے ایک یہ کتاب بھی تھی. مولانا کی ایک کتاب ہے سنت و نوافل، اور اس کے تعلق سے جو فضیلتیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس کتاب مولانا کی موجود ہے.
تو بہرحال مولانا گوناگوں صلاحیتوں کے حامل ہیں. بہت ساری مصروفیات کے باوجود جب ہم بلاتے ہیں تو مولانا تشریف لے آتے ہیں، لیکن آج واقعی ان کی کوئی مجبوری تھی اس لیے تشریف نہیں لا سکے. ہم مولانا کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے، ان کی صحت کو تندرستی میں بدل دیں. پھر آپ کے سامنے کورس کا ایک ہلکا سا تعارف رکھا جائے گا، اور تجوید کے تعلق سے کچھ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تجوید کی اہمیت، اس کا جو وجوب ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، اس تعلق سے کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اور پھر اس کورس کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اس کورس کے جو مقاصد ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں اس کورس کے ذریعے سے، کیا ہمارا ٹارگٹ ہے، ہمارا ویژن کیا ہے، اس تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور پھر کورس کا کیا سیٹ اپ ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ رکھیں گے. اس کا یہ بھی بتایا جائے گا کہ کن مراحل سے گزر کر ایک طالب علم یہاں اس کورس سے گزرتا ہے اور اس کو سند دی جاتی ہے. اس پورے کورس میں لیکچرز ہوتے ہیں، اور پھر تلاوت کی مشق کی جاتی ہے، نظری ٹیسٹ ہوتا ہے، تھیوریٹیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، پریکٹیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ہر 2 سبق کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے، ہوم ورک دیا جاتا ہے، اورل ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے، ریٹن بھی ہوتا ہے. پھر فائنل ایگزامینیشن جو ہوتا ہے اس کے بعد اختتامی پروگرام بھی ہوتا ہے. اس میں 3 پوزیشن جو ہولڈرز ہیں ان کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے. تو یہ طریقہ اس کا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کو 2 کلاسز ہوتے ہیں. جمعرات اور جمعہ کو 2 جو کلاسز ہیں اس میں قواعد پڑھائے جاتے ہیں، گویا کہ نظری تجوید کا دن ہوتا ہے، اور ایک دن عملی تجوید کا دن ہوتا ہے سنیچر کا، جو آج کا دن ہے. یہ کچھ اسباق ہیں جن کا ہلکا سا میں نے ہر سبق کا جو ٹائٹل ہے، گویا کہ ٹائٹل پیج یہاں پہ میں نے اٹیچ کیا ہے. انشاءاللہ اس کو میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ سرٹیفکیٹ ہے ہلکا سا، اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے. اور پھر یہ مارک شیٹ کا جو طریقہ ہے ہمارے پاس، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. تو یہ آج کے پروگرام کا خاکہ ہے. اور پھر ہم آخر میں محترم مولانا صفوان صاحب سے تذکیری کلمات بھی سنیں گے، جو انشاءاللہ ہمارے لیے الہی عمل کے طور پہ یا ہمارے لیے افادے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا، حوصلے کا باعث بنے گا. تو اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں درخواست گزار ہوں عزیزم خزیمہ سلمہ سے کہ وہ اپنی پیاری آواز سے آج کے اس پروگرام کا افتتاحی کلاس کا آغاز فرمائیں. عزیزم خزیمہ سلمہ. السلام علیکم. اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضال ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
Sadaqallahul azim. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर से नवाजे। मोहतरम हजरात, हम सबसे पहले मेहमान की इजाज़त, जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनकी इजाज़त से कुछ बुनियादी बातें तजवीद के ताल्लुक़ से मैं रखना चाहूँगा। देखिए, इस कोर्स का जो मकसद है वही मकसद तजवीद का है, कोई फ़र्क नहीं है। इस कोर्स की तरतीब में या इस कोर्स की फ़िक्र में जो चीज़ें, ये समझ लीजिए कि जो मकासद हैं, वो मकसद वही है जो तजवीद का मकसद है। जो मकासद तजवीद के हैं, तजवीद के हुसूल का मकसद है, वही मकसद गोया कि इस कोर्स का है। और इस कोर्स का मकसद या तजवीद का मकसद जो है अजीज़ान मोहतरम, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है कि कुरान पाक को हम दुरुस्त पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान पाक को उस तरह पढ़ने वाले बन जाएं जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़कर सुनाया है। क्लियर हो गई बात? यहाँ आम तौर पे तजवीद को तरतील के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। तरतील सूरह मुज़म्मिल की जो आयत है, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतील, ये जो आयत है, मोहतरम उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, उनके हवाले से मैं बात पेश करना चाहता हूँ आप हज़रात के सामने। ये जो इब्तिदाई आयतें हैं, इस सूरे में जो एक दाई की सिफात होनी चाहिए, आगे जस्ट थोड़ी देर के बाद, हालांकि ये मक्की सूरे है, इस मक्की सूरे में फिरौन का जिक्र होना हमें एक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इब्तिदाई दौर है, इसमें जन्नत और दोज़ख के जिक्र हो रहा का तस्करा हो रहा है, इसमें कुछ इब्तिदाई चीज़ें हैं, इब्तिदाई मराहिल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के। और इसमें फ़असा फ़िरऔन रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़म वबीला। तो यहाँ उलमा ने, मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि इब्तिदा ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताना मकसूद है कि आगे जिस तबलीग को, दावत को लेके तुम जा रहे हो, आगे बढ़ना है, जो तुम्हारा मकसद है, उस मकसद के हुसूल के लिए जिस हथियार की तुम्हें जरूरत है, और फिरौन जैसे दुश्मन से तुम्हें टकराना है, फिरौन जैसे दुश्मन, बड़े बड़े अकाबरीन जो दुश्मन के थे सरगना, उनसे अगर टकराना है, तो टकराने के लिए क्या तुम्हारे अंदर सिफात होना चाहिए, या वो क्या हथियार होना चाहिए जिससे तुमको लैस होना है। तो इसमें, इस सूरे में, एक सूरे का जो व्यू है उसमें ये चीज बताई गई कि दावत दाई जो है, जब दावत देगा तो उसके लिए कुछ अहम खसूसियात हैं, और उन खसूसियात में से एक बड़ी खसूसियत क्या है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से मदद चाही जाए, और अल्लाह से रुजू होने वाला हो, अल्लाह क़याम करने वाला हो। और इस इन कामों की मदद जो है अल्लाह ताला से जब हम मांगे, एक दाई मांगे, तो उसका बेहतरीन जो तरीका क्या है, नमाज तहज्जुद का जिक्र हुआ, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। और फिर उस क़याम लैल में हमें क्या करना है, सबसे बुनियादी चीज कि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, के निस्फ़ रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा। इस क़याम में जो सबसे बड़ी चीज करने वाली है वो क्या है, कुरान पाक की तिलावत। और किस तरीके से? तरतील के साथ, तरतील के साथ। यानी अगर कुरान पाक को हम पढ़ रहे हैं और तरतील नहीं है, तो गोया कि वो हथियार हम नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो मतलूब है एक दाई को। एक दाई के लिए जिस हथियार से उसको लैस होना जरूरी है, उसके लिए बुनियादी चीज ये है कि कुरान पाक को दुरुस्त पढ़े,
حالانکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا بہت زیادہ تعلق تلاوت سے نہیں، لیکن اس آیت سے ہمارے مفسرین نے جو لکھا ہے علماء نے کہ ہتھیار سے لیس ہونا اور اس ہتھیار کو استعمال کرنے کے لیے اللہ کی پھر جو مدد چاہنا ہے، مدد چاہنے کے لیے تلاوت قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنا۔ ترتیل کے معنی عام طور پہ ہماری عام جو زبان میں استعمال ہم کرتے ہیں کہ بہت ہی سہولت کے ساتھ الفاظ کو ادا کرنا، خوبصورتی کے ساتھ، بہترین تناسب کے ساتھ کلمے کی ادائیگی ہو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ بھی ترجمہ علماء نے لکھا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا، اور اس میں سوچ سمجھ کر بھی پڑھنے والی بات آتی ہے نا، ایک ایک حرف کو واضح انداز میں پڑھنا۔ یہ جو ترتیل ہے اس کے اندر جو مادے کا جو روٹ لیٹر ہے، روٹ ورڈ جس کو ہم مادے کا حرف کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ را تا لام، رتل۔ اصل میں رتل اس ذرے کو کہتے ہیں عزیزان محترم کہ جب ہم نے دیکھا ہو کہ سمندر کے کنارے اگر ہم گئے تو ہم نے اگر وہاں جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس میں چمکتے ہوئے جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں، باریک باریک جو ذرات ہوتے ہیں، ان میں مٹی بظاہر لپٹی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو اگر صاف کر دیں یا دھو دیں تو کیسا چمکتا ہوا واضح آپ کے سامنے وہ نکھر کے آتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رتل، اور یہ وہیں سے ترتیل ہے، یعنی وہ جو باریک چمکتا ہوا پتھر ہے ایک دم واضح اگر آپ اس کو صاف کر دیں آلائشوں سے، گندگیوں سے، تو کیسے خوبصورت ابھر کے آتا ہے۔ اسی لیے اس کو ترتیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام کمیوں سے، لہن سے اور تمام نقائص سے اپنی تلاوت کو دور کر کے ایک دم واضح اور موتیوں کی طرح ایک ایک حرف چمکتا ہوا، ستھرا اور انتہائی نظافت کے ساتھ اور لطافت کے ساتھ وہ حرف ادا ہو، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اب اس میں علماء کرام نے یا صحابہ کرام نے اس کی بہت ساری جو ہے وہ تفسیریں کی ہیں۔ ایک بڑی پیاری تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لا تنفروہ نفر الدقل، بڑی بڑی خوبصورت تعبیر ہے اس کی۔ عربی بلاغت آپ اس سے سمجھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ترتیل یہ ہے کہ تم قرآن پاک کو اس طرح مت پڑھو جس طریقے سے کھجور چھاننے والے یا کھجور کو چھانٹنے والے کھجور کو پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے اگر دیکھا ہو کھجور کے باغ میں جو لوگ کھجور کی صفائی کرتے ہیں، یا ہمارے ہاں جو چاول جو کیا نام ہے اس کو صاف کیے جاتے ہیں، چاول کو ہمارے یہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ چاول کو یعنی اس میں سے کچرے یا اس میں سے دانے یا اس میں سے دیگر چیزوں کو صاف کرتے ہیں، جھاڑا جاتا ہے، تو کس طریقے سے جلدی جلدی ہمارے ہاں خواتین عام طور پہ آپ نے اگر دیکھا ہو کس طریقے سے جلدی جلدی صاف کرتے ہیں، تو اسی لیے کہا گیا، اس کو کہا گیا، اس تعبیر کو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے جیسے کھجور کی صفائی کرنے والا خراب کھجوروں کو جلدی جلدی پھینکتا ہے، خراب چاول کو یا دانوں کو جلدی جلدی پھینکتا ہے، اس طریقے سے جلدی جلدی مت پڑھو۔ لا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه حد الشعر، اور دوسری تعبیر کیا ہے کہ اس طرح مت پڑھو جس طریقے سے باربر جو ہے بال کاٹتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا باربر نائی جو ہوتا ہے کس طریقے سے اس کی قینچی چلتی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو بہت زیادہ زبان چلاتا ہے، بہت زیادہ جو بولتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے۔ یہ وہیں سے تعبیر وہیں سے آئی ہے، بہت زیادہ بولنا، بہت تیز تیز بولنا، تو قینچی برابر چلتی رہتی ہے، اندھا دھند اس کی بال جو ہے اس میں سارے کٹتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی قرآن پاک کو پڑھتے وقت ہماری زبان نہ چلے کہ جیسے نائی کی قینچی چلتی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ قفو عند عجائبہ، جو قرآن پاک میں جو عجائبات موجود ہیں ان پہ ٹھہر جاؤ، جو نادر نقطے ہیں ان پر غور و فکر کرو، اس پر ٹھہر کر غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، اور اپنے دل کو اس سے متحرک کرو، دل کے اندر پیوست ہو جانے دو ان آیتوں کو۔ اور پھر آگے کی جو چیز ہے وہ ہمارے اور آپ کے تجربے میں ہم دیکھتے ہوں گے، یا خود ہمارا اپنا تجربہ بھی ہوگا کہ وَلَا يَكُونُ هَمَّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ، ہم أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ، کہ تمہاری جو تلاوت ہے
یہ اس چیز کا غم نہ بن جائے کہ جلدی ختم کرنا ہے، آخر سورہ یا ختم سورہ تمہارا غم نہ بن جائے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اتنی جلدی جلدی مت پڑھو کہ ارے ابھی ہم نے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا تھا 15 منٹ میں ہمیں قرآن ختم کرنا ہے، ارے 15 منٹ ہو رہے ہیں، اب جلدی کیا ہے، گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں، توجہ ہماری کہاں ہے؟ اپنے وقت کی طرف ہے، گھڑی کی طرف ہے، توجہ قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہماری تلاوت کے عیوب میں سے ہے کہ ہم جب پڑھیں تو ہمارا وقت ہمارے سامنے زیادہ اہمیت رکھتا ہو، ہمارے اپنے جو شیڈیول ہیں اس کو ہم زیادہ اہمیت دیں، نہیں، قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کریں تو ان تمام عیوب سے تلاوت کو ہمارے پاک ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً ابن جزری سے لے کے تمام لوگوں نے آخر کے جو ہمارے تجوید پر جنہوں نے گفتگو کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے حضرت علی سے مرفوعاً ایک حدیث جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ پوچھا گیا حضرت علی سے کہ آپ یہ بتائیے کہ ترتیل کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں، اس کی کیا تفسیر ہو سکتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل جو ہے وہ حروف کو صحیح پڑھنا، درست ادا کرنا، اور معرفت الوقوف اور وقف اور ابتدا کے اصولوں کو جاننا۔ گویا کہ پورا کا پورا تجوید کا جو فن ہے وہ دو حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا، الفاظ قرآن کو درست پڑھنا اور کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے، اگر رک گئے ہیں تو کہاں سے پیچھے سے ملانا ہے۔ یہ دو گویا کے خانوں میں تجوید ہماری تقسیم ہوتی ہے۔ میں نے ابتدا میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ اہل ایمان کو جن کو کتاب دی گئی، قرآن پاک دی گئی، دیا گیا، وہ اہل کتاب کے لیے ہے یہ آیت، لیکن ہمارے لیے ہے کہ ہم کو قرآن دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، کہ ان کی صفت یہ ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرے، یتلونہ حق تلاوتہ، کہ ہم نے جن کو کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طریقے سے تلاوت کرنے کا کیا ہے، حق ہے۔ اب حق تلاوت کیا چیز ہے، تلاوت کا حق ادا کرنا کیسے ہوتا ہے؟ تو حق تلاوت میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حق اتباعہ، یتبعونہ حق اتباعہ، کہ تلاوت گویا کہ اتباع کے ساتھ کی جائے، جو قرآن پاک میں احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، جن باتوں کا تعلق ہماری زندگی سے، ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اور دوسری تفسیر علماء نے جو لکھی ہے، علماء کرام نے، کہ یتلونہ حق تلاوتی کا مطلب یقرؤونہ حق قراءتہ، کہ قرآنی الفاظ کو درست انداز سے ادا کرنا، قرآنی حروف کو درست انداز سے ادا کرنا، یہ ہے۔ بھائی دیکھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، تو ظاہر بات ہے کہ قرآن کا جو متن ہے، الفاظ ہیں، وہ بھی نازل فرمایا، اس کے معانی بھی نازل فرمایا، نزول تو دونوں چیز کا ہوا نا، تو ہمیں تو دونوں چیز سیکھنی ہے نا، الفاظ قرآن بھی سیکھنا ہے اور معانی قرآن بھی سیکھنا ہے۔ معانی قرآن ہم جب سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم تفسیر کا علم سیکھتے ہیں، اور معانی الفاظ قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا سیکھتے ہیں؟ تجوید سیکھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو کیسے درست کیا جائے، کیسے درست پڑھا جائے۔ تو یہاں ہمیں بہت اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بات نوٹ کر لینی چاہیے یا بیٹھا لینا چاہیے کہ یہ جو تجوید ہے یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، آپشنل چیز نہیں ہے کہ جناب آپ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے نوٹ کی ہیں، آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھایا جائے جس طریقے سے نازل کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور پھر سینہ بسینہ ہم تک منتقل ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ قواعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھائے،
ان قواعد کی تعلیف کرنے والے تو بعد کے لوگ ہیں، نہ صحابہ کو ان قواعد کی ضرورت تھی۔ تو جب قرآن پاک عجم میں منتقل ہوا، دوسرے ممالک میں منتقل ہوتا آیا، تو قرآن پاک میں غلطیاں ہونے لگیں، تو لوگوں نے، علماء نے اس فن کی گویا کی ایک تعلیف کی، جس کو ہم تجوید کہتے ہیں، تاکہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کی جائے جس طریقے سے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پڑھ کر سنایا، صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوا۔ تو یہ گویا کی اس علم فن کی فن تجوید کی گویا کی اہمیت ہے۔ یہاں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت علی کا میں نے مقولہ آپ کے سامنے ان کی تفسیر جو ہے وہ لکھی کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف معرفت الوقوف۔ یہاں مفسرین نے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حق تلاوت کیا ہے؟ حق تلاوت میں زبان، عقل اور دل تینوں چیزیں شریک ہوتی ہیں۔ زبان، عقل اور دل جب تلاوت انسان کرتا ہے تو اس میں زبان بھی شریک ہوتی ہے ہماری، جس سے ہم متن ادا کرتے ہیں، ٹیکسٹ، اور عقل جس سے ہم اس کے معانی کو سمجھتے ہیں، اور دل جو قبول کرتا ہے ان آیتوں کو، اس کے معانی اور مفاہیم، یہ تینوں چیز مل کر حق تلاوت ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس زبان کا تعلق کس سے ہے عزیزان محترم؟ ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم الفاظ قرآن سے کہیں گے، یعنی حروف کو درست ادا کرنے سے اس کا تعلق ہے، اور عقل کا تعلق معنی و مطالب، اور دل جو ہے اس کی جو ہے وہ ہم اطاعت بجا لائیں اور اس کی ہم بات کو گویا کہ مان لیں۔ ایک حدیث جو میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے آپ حضرات کے سامنے اسکرین پہ، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، اس حدیث پہ بعض حضرات نے، محدثین نے کلام کیا ہے، بعض نے اس کو ضعیف لکھا ہے، لیکن مرسل درجے تک کی ہے۔ لیکن ہمارے اگر علماء کرام موجود ہیں، استاذ محترم موجود ہیں، کہ کچھ حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے باوجود بھی اگر متن کے اعتبار سے یا معانی اور جو پیغام ہے اس حدیث میں اس لحاظ سے اگر صحیح ہے تو اس کو بلا جھجک قبول کر لینا چاہیے۔ متن کے لحاظ سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کو غلط پڑھنے والا یقیناً اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ سند کے اعتبار سے اس میں ضعف ہو سکتا ہے اس حدیث میں، لیکن متن کے اعتبار سے اور اس جو مقصد ہے قرآن پاک کے نزول کا، اس لحاظ سے قرآن پاک کو اگر ہم غلط پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس کورس کا اگر ہم مقصد کہہ لیں، مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن پاک کو غلطیوں سے محفوظ رکھا جائے، قرآن کی تلاوت کو یا الفاظ قرآن کو ہم درست رکھیں، یہ درست کرنا یہ مقصد ہے۔ قرآن پاک کو اگر ہم غلط پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں لحن۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، یعنی لفظ کو بولتے وقت، ادا کرتے وقت جب انسان غلط بولتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لحن کر دیا، یعنی اس نے قرآن پاک پڑھنے میں یا بولنے میں غلطی کر دی۔ اب لحن میں وہ غلطی بھی ہو سکتی جس سے معنی تبدیل نہ ہوتے ہوں، اور وہ غلطی بھی ہو سکتی جس سے معنی تبدیل ہوتے ہوں۔ اسی لیے علماء نے لحن کی دو قسمیں لکھی ہیں۔ ایک تو لحن وہ ہوتا ہے جو لحن خفی ہوتا ہے، ہلکی غلطیاں ہوتی ہیں جس میں معانی نہیں بدلتے، حسن تلاوت میں فرق پڑتا ہے خالی۔ لیکن لحن کی دوسری قسم ہے لحن جلی، اور اس کے اسباب میں سے 3 سبب میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں بہت اختصار کے ساتھ۔ پہلی چیز جو یہ ہے کہ لحن میں، لحن جلی کب واقع ہوتا ہے؟ اس وقت جب کہ مخرج بدل جائے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اب فترضى ضاد جو ہے، اگر حافہ سے زبان کا کنارہ جو وہاں سے نہ نکال کے اگر ہم نتعیہ سے نکالتے ہیں، یعنی اس زبان کو ہم ثنایا علیہ کی جو جڑ ہے اگر وہاں کے بجائے وہاں لگا دیں گے تو فطر دا ہو جائے گا۔ ہم یہی تو سیکھتے ہیں نا اس کورس سے، کس زبان کو کس حرف کی ادائیگی کے وقت زبان کا کون سا حصہ کہاں لگنا چاہیے، یہ بہت اہم چیز۔ اس کو ہم مخارج کہتے ہیں، آرٹیکولیشن کہتے ہیں، اس کو ہم ایگزٹ پوائنٹس کہتے ہیں ان کو ہم۔ تو فتر ضا، ہمارا جو ضاد ہے وہ زبان کا جو کنارہ ہے وہ اوپر لگتا ہے، اگر وہ زبان ہماری یہاں دانتوں کے جو سامنے کے دانت ہے اس وہاں پہ لگ جائے تو فتر دا ہو جائے گا۔ اب فتر دا کے معنی عزیزان محترم پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟
वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा का मतलब ये है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आपका रब अन करीब इतना नवाजेगा कि आप खुश हो जाओगे। लेकिन अगर आपने कह दिया फतरदा, तो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह आपको इतना नवाजेगा, आपका रब इतना नवाजेगा कि आप हलाक बर्बाद हो जाओगे। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब देखिए, कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं कि ए नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अगर आपने कह दिया कुल के बजाय कुल, तो कुल माने होता है खाओ और कुल माने होता है कहो। एक और मिसाल देखिए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। अगर उसको किसी ने कदीर कह दिया छोटे काफ से, तो उसका मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला कुदूरत रखने वाला है। कादिर के बजाय आपने क्या कह दिया, हम उर्दू में बोलते हैं ना, बोग्स कीना रखने वाला, कुदूरत रखने वाला। तो लहने जली वाक़े होने का पहला सबब यह होता है कि हम मखरज तब्दील कर दें, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल दें। दूसरा सबब यह होता है कि हम सिफात, जिस तरीके से हर हर्फ का एक मखरज होता है, उसी तरीके से हर हर्फ की एक क्वालिटी होती है, जिसको हम सिफत कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं उसको हम। तो एक एक हर्फ के अंदर 5 5 6 6 7 7 सिफात मौजूद होती हैं। बाज सिफात ऐसी होती हैं कि अगर उनका आपने ख्याल नहीं किया तो कोई माने नहीं बदलते। गुन्ना आपने नहीं किया, आपने मद नहीं किया, आपने इजहार नहीं किया, आपने इख्फा नहीं किया, आपने इकलाब नहीं किया, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। तो कुरान का हुस्न, तिलावत का हुस्न तो यकीनन जाता रहता है उसमें, लेकिन माने नहीं बदलते। लेकिन बाज सिफात ऐसी होती हैं कि जिनका आपने अगर ख्याल नहीं किया तो फिर क्या होता है, माने बदल जाते हैं। जैसे कुछ हरूफ है, उनको मोटा करके पढ़ना है ना, बोल्डनेस उसके अंदर जो है वो सिफत पाई जाती है, थिकनेस। अब उसको मिसाल के तौर पर आसा है, आसा, या आप देखिए तलाक है, तलाक और तलाक। तो से अगर तलाक हम पढ़ रहे हैं तो उसके माने क्या है, और ते से, उर्दू में ते, अरबी में ता होता है। अब देखिए दोनों का एग्जिट पॉइंट सेम है, दोनों का मखरज सेम है, लेकिन सिफत अलग अलग होने की वजह से माने कितने बदल रहे हैं। आप देखिए दोनों का मखरज क्या है, ये आपका जो दो दो दांत है, सनाया उलिया, इसकी जो जड़ है, वहां पे आप जुबान की नोक रअसुल लिसान लगाते हैं, और जब वहां पे वो लगाएंगे तो ता दाल तो, ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। लेकिन आप, कितनी दिलचस्प चीज आपको मैं बताऊं कि मखरज से एक हर्फ, तीन हर्फ निकल रहे हैं, लेकिन सिफत तीनों के अलग होने की वजह से माने अलग अलग हो रहे हैं। यानी तो बेशक वहीं से निकल रहा है जहां से ता निकल रहा है, लेकिन तो के अंदर सिफत इस्तिला है, यानी थिकनेस, हैवीनेस, इसको बड़ा करके भारी करके पढ़ना है हमको। यानी जो जुबान का इब्तदाई हिस्सा वो ऊपर चढ़ जाए, उसको हम कहते हैं सिफत इस्तिला, बुलंदी चाहना। तो जब तक आपकी जुबान ने बुलंदी नहीं चाहा तो वो तलाक तलाक नहीं होगा, बल्कि तलाक रह जाएगा। और तलाक के माने होते हैं छुटकारा, और तलाक के माने होते हैं मुलाकात। यौम तलाक, यौम तलाक कुरान पाक में मुलाकात का दिन, जस्ट अपोजिट माने हो गए समझ भाई, जस्ट अपोजिट माने। तलाक के माने छुटकारा, और तलाक के माने मुलाकात, जस्ट अपोजिट हो गए। इसी तरीके से लहन, जो जली लहन जली वाक़ होता है, वो एराब की तब्दीली, जबर जेर पेश की तब्दीली से। वक़तल दाऊद जालूता, जालूत को दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। अब वक़तल दाऊदा जालूतू कर दें तो अपोजिट हो जाएगा कि मकतूल नौज़ बिल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम है, और जालूत ने गोया कि कत्ल कर दिया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। हमें इनको, यही 3 महीने के अंदर इन्हीं सब चीजों को समझना है कि हम कुरान पाक को दुरुस्त अगर पढ़ना समझते हैं, तो हमारी एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है कि तजवीद का मतलब ये है कि बहुत गा कर अच्छे अंदाज से कारी साहब की तरह, कारी अब्दुल बासित की तरह आपने पढ़ लिया तो साहब आप बहुत बड़े कारी हैं, और वही क़िराअत जो है आपकी तजवीद नहीं। एक शख्स कुरान को अच्छे अल्फाज, अच्छी आवाज से पढ़े ना पढ़े, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सादे अंदाज में आप पढ़ी। लेकिन कुरान का असल हुस्न ये है, मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, कुरान का असल हुस्न ये है, आवाज नहीं है, वो बस गवैया हो गया, वो गवैया हो गया।
قرآن کا اصل حسن یہ ہے کہ قرآن کو اس کے مخارج اور اس کی صفات کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے الفاظ کو ادا کیا جائے۔ تو ہم 3 مہینے کے اس کورس میں یہی سیکھیں گے کہ ہم اپنی تلاوت کو درست کرنے کے لیے کیا ذرائع ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا ٹرمز ہیں، ان کو ہم یعنی تھیوریٹیکل کلاس کے اس سے ہمیں جاننا بھی ہے، ان رولز کو بھی جاننا ہے، اور پھر پریکٹیکل جو کلاس ہمارا ہے اس میں ہمیں ان کو فالو کرتے ہوئے اس کی پریکٹس بھی کرنا ہے، مشق کرنا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر کوئی سوال ہے تو بعد میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد تجوید کے فن اور اس کی اہمیت کو ہم سمجھا سکیں، ان تک پہنچا سکیں۔ عملی تجوید کے ساتھ نظری تجوید کو جاننا، یہ ہم نے مقاصد اپنے رکھے ہیں اس کورس کے۔ قرآن کریم کو صحت کے ساتھ تلاوت کرنا، یہ مقصد ہے۔ تجوید کے ساتھ منتخب صورتوں کی جو مشق ہمیں کرنی ہوتی ہے وہ اس کا مقصد ہے۔ اور تجوید کے بنیادی اہم قواعد سے واقفیت ہو تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت غلطیوں سے بچا جا سکے۔ میں ایک بات تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو 3 مہینے کا کورس ہے، بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک یہ ہے کہ خبیب میں نے ایک سال کا کورس کیا ہے، وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکی جو اس 3 مہینے کے کورس میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دعویٰ میرا قطعی نہیں ہوتا کہ میں 3 مہینے کے اندر بندے کو قاری بنا دیتا ہوں، نہ میرے اندر اتنی کوئی صلاحیت، لیکن ان 3 مہینوں کے اندر انسان کے سامنے، شریک ہمارا جو ہے طالب کے سامنے، ایک آئینہ ہم رکھ دیتے ہیں اس کے سامنے کہ وہ آئینے کے اندر یہ اپنے پوری قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے کہاں غلطی کر رہا ہے۔ اگر قرآن پاک کو درست پڑھ رہا ہے تو کیوں درست پڑھ رہا ہے، اور اگر غلطی ہو رہی تو کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بڑی عمر میں آ کے زبان نہیں ٹوٹ پاتی، ہم درست نہیں پڑھ پاتے، لیکن یہاں اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد آدمی کو یہ ضرور پتا چل جاتا ہے کہ میری یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے۔ ہم کہنے کو 10-12 صورتوں کی مشق کرتے ہیں یہاں پہ، لیکن ان 10-12 صورتیں ہمارے لیے کیا ہوتی ہیں؟ آئینہ ہوتی ہیں۔ اس آئینے میں ہم اپنی تلاوت کو جو ہے وہ جانچ لیتے ہیں، اور گویا کہ اس کو ہم اندازہ ہم لگا لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے جو کلاسز ہیں اس کا ایک ہلکا سا مختصر سبق ہے کہ سب سے پہلا لیسن آپ کو جو مفرد اور مرکب حروف ہیں، یعنی سنگولر لیٹر ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے کرسیو جو ملا کر لکھنے والے ہیں، جوائنٹ لیٹرز ہیں، سنگل لیٹرز اور جوائنٹ لیٹر ہیں، پھر مخارج الحروف جس کو میں نے کہا آپ کے سامنے کہ ایگزٹ پوائنٹ جو ہیں ہر حرف کے وہ آپ کو بتائے جائیں گے، صفات جو کیریکٹرسٹک آف لیٹرز ہیں وہ بتائے جائیں گے آپ کو، سکون، جزم، تنوین، اور پھر تنوین اور نون ساکن کے جو احکامات ہیں، رولز ہیں، وہ بتائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے میم ساکن کے قاعدے آپ کو بتائے جائیں گے۔ مد کس حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، کھینچ کر کتنا پڑھنا ہے وہ بتایا جائے گا۔ کس حرف کو موٹا اور باریک پڑھنا ہے وہ بتایا جائے گا۔ وقف اور ابتدا کے احکام آپ کو جو ہے بتائے جائیں گے، اور کچھ اسپیشل کچھ قاعدے ہیں روایت حفص عاصم میں جن کو ہم امالہ، تسہیل، روم، اشمام، اس طریقے سے کچھ قواعد ہیں جو انشاءاللہ آپ کو دھیرے دھیرے یہاں پہ بتائے جائیں گے۔ اور آخری جو چیز ہے وہ بعض منتخب صورتیں ہیں ان کی مشق کرائی جائے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا ویو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ کورس ہم کیسے لے کے چلتے ہیں۔ لیکچرز ہوتے ہیں 2 دن، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے پوری میں نے اس طریقے سے لنک اپ کیا ہے اس کو میں نے، اگر آپ یہ دیکھ پا رہے ہو تو یہ یعنی لیکچرز ہوتے ہیں، اس کے بعد تلاوت کا کلاس ہوتا ہے، پھر ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹیسٹ ایک تو نظری ہوتا ہے اور عملی ہوتا ہے۔ نظری تھیوریٹیکل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو 2 سبق پڑھے اس کے بعد گوگل فارم کے ذریعے سے کبھی کبھی لائیو بھی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عملی ٹیسٹ یہ ہے پریکٹیکل ٹیسٹ کہ جو سورہ آپ نے اس ہفتے مشق کی ہے اگلے ہفتے آپ اس کو سنائیں گے، اس پہ مارکس دیے جائیں گے، 5 نمبر حفظ کے، 5 نمبر آپ کی تجوید کے، اور 3 نمبر آپ کی اسٹائل آف ریسائٹیشن جو ہے کس انداز سے حسن ادائیگی کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک ویو جائزاتی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے آیا اس سبق سے کیا سیکھا، کتنا سیکھا۔ پھر ریویژن ہوتا ہے، اگر آپ نے میکزیمم لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے سبق کو نہیں سمجھا ہے تو پھر اس کا ریویژن کروایا جاتا ہے، ہوم ورک دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اورل ایگزام ہوتا ہے، ریٹن ایگزام ہوتا ہے، پھر فائنل ایگزام آخر میں ہوتا ہے، اور پھر آخر میں سب کو مارک شیٹ دی جاتی ہے۔ اور 65 نمبر کم سے کم ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے کہ آپ لے کے آئیں، تو پھر آپ کو سند دی جاتی ہے۔ یہ کورس اس سے پہلے خواتین پر مشتمل تھا، لیکن اس مرتبہ ابھی فی الحال یہ کورس جو ہے مرد حضرات کے لیے خاص ہے۔ ٹھیک ہے، جو کورس کی ٹائمنگ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، جمعرات کو اور جمعہ کو
یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا کورس ہوتا ہے، یعنی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، قواعد پڑھائے جاتے ہیں۔ جمعرات کا جو دن ہے تھرسڈے کا، وہ مغرب کے بعد ہے۔ اس میں جو وقت لکھا ہوا ہے تھرسڈے اور فرائیڈے غلط ہے۔ تھرسڈے کو مغرب کے بعد قطر والوں کے لیے، اور انڈیا میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں انڈیا سے، ان کے لیے جو وقت ہوگا وہ آلموسٹ سمجھ بھائی کیا وقت ہونا ہوگا اندازہ کچھ 8 بجے 8:30 بجے کا وقت جی 7:38 کے بیچ، ہاں 7:38 کے 7:38 بیچ کے بیچ میں وہ انشاءاللہ ہر کلاس کا ایگزیکٹ ٹائمنگ آپ کو بھیج دیا جائے گا، اور کیا پڑھایا جائے گا وہ آپ کو ایک فلائر کے شکل میں بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو پھر یہ جمعرات کا کلاس، جمعہ کو بھی قواعد پڑھایا جائے گا 12:30 بجے دن میں یہاں، اور انڈیا کے وقت کے مطابق 3 بجے جو آج کا یہ ٹائم ہے ہمارا، اور سیٹرڈے کو یعنی آج کا جو دن ہے وہ بھی 12:30 بجے کا وقت ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو طریقہ ہمارا زوم پہ ہوگا، لنک آپ کو بھیج دی جائے گی، اور ایک لنک یہ جو آج کی ہے یہ تو الگ ہے، اس کے بعد جو لنک بھیجی جائے گی وہ ہر دن آپ کو وہی کام آئے گی۔ پھر ریکارڈنگ بھیج دی جائے گی، جو ریکارڈ ہوتی چیزیں ہماری جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ ہوگی، وہ 1 ہفتے تک گروپ میں رہے گی، کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کی جاب ہے، ڈیوٹیز ہیں، تو خالی ٹائم میں ان کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہوتا ہے، اس کو آپ سن لیجئے، کچھ نوٹس بنانا ہے آپ اس کے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ بہترین نوٹس اگر آپ میں سے کسی نے بنائے ہیں تو اس پہ بھی ہم ایک اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم کچھ انعام بھی دیتے ہیں انشاءاللہ، اس کو بھی ہم انعام ہم دیں گے۔ آپ بہترین نوٹ بنائیے جو آپ کے لیے فیوچر میں کام آئیں، ٹھیک ہے۔ معمولی سی ایک فیس رکھی گئی ہے مینٹین رکھنے کے لیے، کورس کی جو ویلو ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، جو قطر سے لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے لیے 300 ہے، اور جو کیا نام ہے باہر سے لوگ شریک ہوتے ہیں انڈیا سے، ان کے لیے 4000 روپے جو ہے رکھی گئی۔ لیکن بہرحال یہ جو فیس ہے یہ رکاوٹ نہیں بنتی ہے، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس جو مجبور ہیں، پریشان ہیں، وہ مجھ سے براہ راست رابطہ کر لیں، مجھے میسج کر لیں یا کال کر لیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے وہ آسانی کا معاملہ ہم کر دیتے ہیں اور کر دیا جاتا ہے۔ یہ مکمل 3 ماہ کا کورس ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے یہ جو کورس ہے، ہر سبق کی ایک اس طریقے سے آپ کے سامنے سلائیڈ پیش کی جائے گی، جس کا یہ ٹائٹل پیج ہے، پہلا پیج آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیے سند ہے، انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا اگر کوئی سوال کرنا مولانا ہے۔ جی 1 منٹ، جی صفوان بھائی۔ نماز اصل میں ہمارے یہاں 4:15 بجے ہے، تو 4 بجے اذان ہو جائے گی۔ اچھا تو میں بس 2 منٹ میں ختم کر کے آپ کو میں زحمت دے دوں گا، ٹھیک جزاک اللہ۔ ٹھیک۔ یہ سند ہے جو دی جاتی ہے جامعہ انوار العلوم مئو کی طرف سے، اور یہ مارک شیٹ ہے مکمل انشاءاللہ، یہ آپ کو دی جائے گی، اور یہ ایکسل شیٹ ہے جس میں ہر ہفتے کا جو رزلٹ ہے آپ کے سامنے آتا ہے رول نمبر کے ذریعے سے، اس میں رول نمبر ہوگا، وہ آپ کو الاٹ کیا جائے گا، جو صرف آپ ہی اپنا رزلٹ آپ جان سکتے ہیں۔ یہ تھیوریٹیکل ہے، وہ پریکٹیکل ہے، پھر اس طریقے سے یہ ہمارا فائنل رینک جو آتا ہے وہ بھی دیا جائے گا، نام دیا جاتا ہے اس طریقے سے، اور ہمارے پاس مختلف ایوارڈ ہیں، بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ ہم دیتے ہیں آخر میں، 100% جن کے اٹینڈنس حاضری ہوتی ہے، رسپانسبل پرسن جو ہوتے ہیں ان کو ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ کوآپریشن بعض لوگوں کا رہتا ہے، اس کا طریقہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویل پریپیئرڈ فار کلاس کر کے ایک یہ ہمارے پاس ایوارڈ ہوتا ہے، تو یہ ایک حوصلہ افزائی کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ کون بہت اچھے انداز سے کلاس کو جوائن کر رہا ہے، شریک ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے ہم ان کو دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، چونکہ تجوید کورس کے تعلق سے ویو رکھنا میرے لیے ضروری تھا تاکہ آپ کے سامنے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ ہمارے درمیان آج محترم مولانا محمد صفوان صاحب موجود ہیں، جو وہاں کے آپ موقر استاذ ہیں جامعہ انوار العلوم مئو سے، جہاں کی آپ کو سند دی جائے گی اور جہاں کے یہ کورس آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں محترم مولانا سے کہ آپ اپنی قیمتی باتوں سے اور نصیحتوں سے ہمیں مستفید و مستفیض فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا بلحوم العرب۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی بھی پسند کا ایک معیار ہے، اور دنیا کی چیزوں کی بھی پسند کا ایک معیار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کلوا من الطیبات فرمایا، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔
اللہ رب العزت اچھی چیزوں کو، صاف ستھری چیزوں کو، عمدہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ دنیا کا بھی ایک نظام ہے، دنیا کے لوگ اچھی چیزوں کو، صاف ستھری عمدہ چیزوں کو، چاہے مکان ہو، دکان ہو، گاڑی ہو، کپڑا ہو، جسم ہو، حسن ہو، بہرحال اچھی چیزوں کو اللہ رب العزت بھی پسند فرماتے ہیں، دنیا کے لوگ بھی پسند فرماتے ہیں۔ ہم جو قرآن کی تجوید سیکھنے کے لیے یہاں پر جوائن ہوئے ہیں، ہم سب جو جوائن ہونے والے ہیں، تو اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر ایک زبان ہے، ہر ایک تہذیب کی ایک زبان ہے، ہر کلچر کی ایک زبان ہے۔ تو اصل میں تجوید مولانا نے آپ کو بخوبی بتا دیا، مولانا خبیب صاحب نے، کہ تجوید کس کو کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں۔ تو اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جس طرح ہم سب کو اہمیت دینا ہے تجوید قرآن کو اور قرآن کی نشر و اشاعت کو، ہم کو اس کو اہمیت دینا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، پڑھانا بھی ثواب ہے، اس کا چھونا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک بہت بہترین تحفہ عنایت فرمایا ہے جو قرآن کی شکل میں ہے۔ تو آپ حضرات جب تک اس تجوید کو سیکھیں گے 3 مہینے تک، تب تک آپ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے زمرے میں شامل رہیں گے۔ آپ سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی جو لوگ، تو آپ جب تک آپ ان کو سیکھیں گے تب تک اس زمرے میں شامل رہیں گے۔ رہی بات تجوید کی، تو تجوید کے سلسلے میں بخوبی آپ لوگ جان چکے ہیں، اور فقہائے کرام اس بات کے قائل ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اتنی تجوید پڑھنا جس سے اصل حروف ادا ہو جائیں، حروف کی بحسن خوبی حروف کو ہم ادا کر دیں، یہ فرض عین ہے۔ اتنے حروف کو سیکھنا، اتنی ادائیگی کو سیکھنا جس سے ہمارا قرآن صحیح ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ علامہ جزری نے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تجوید قرآن اہم امور میں سے ہے، اور وہ حروف کو ان کے حقوق دینا ہے اور ان کو مرتب کرنا ہے، اور ان حروف کو مخرج اور اصل حروف کی طرف لوٹانا ہے۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ایک اہم امور میں سے ہے، اور یہ ہم سب کے اوپر، پوری امت مسلمہ کے اوپر یہ بات لازم آتی ہے کہ ہم قرآن کو جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے اس حق کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، کہیں فرمایا ہے بلسان عربی مبین۔ تفسیر جلالین میں یتلونہ حق تلاوتہ کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے یقرؤونہ کما انزل۔ تو جیسا کہ سب باتیں مولانا نے بتا دی ہے، تو اتنی بات کہوں گا کہ ہم تجوید قرآن کو، اسی طرح قرآن کے پڑھنے کو، پڑھانے کو یہ عام کریں، شائع کریں، اس کو پھیلائیں، اس وجہ سے کہ قرآن یہ امت کا، اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا امت کا ایک بہت بہترین تحفہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے اس تحفے کی جتنی قدر کی جاتی ہے اتنی کم ہے، اور جو جس تحفے کی جتنی قدر کرتا ہے سامنے والے سے بھی اس کی اتنی محبت بڑھتی ہے۔ ہم قرآن کی جتنی قدر کریں گے، اس کو جس انداز میں، جس حسن خوبی کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ سے، اللہ کے کلام سے ہماری محبت بڑھے گی۔ اس وجہ سے قرآن کو جب ہم پڑھتے جائیں گے تو قرآن دراصل ایک نور مومنین کے دل میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے اور جب بھی ہم قرآن سیکھیں گے، فرشتوں کی دعاؤں میں، اللہ رب العزت کی رحمت میں شامل رہیں گے۔ جیسے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک واقعہ آپ لوگ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ قرآن کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے، تو ایک مرتبہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ عاصم کوفی قرآن کی بہت تلاوت کرتے ہو، لاؤ میں تمہارے ہونٹ کو بوسہ دے دوں۔ تو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بوسہ دیا، تو اس کے بعد سے امام عاصم کوفی جب بھی اپنی زبان سے کوئی بھی الفاظ ادا کرتے تھے تو ان کی زبان سے مشک جیسی خوشبو آتی تھی۔ تو شاگردوں نے جب یہ بات پوچھی تو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے۔ تو قرآن پڑھنا اس امت کے لیے سب سے اہم چیز ہے، اور ہدایت کے لیے ہم سب کے لیے قرآن ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، گویا ایک ٹرانسفارمر ہے جس کے ذریعے سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بغیر، قرآن کے پڑھے بغیر یا قرآن کی آیات کو سمجھے بغیر
اگر ہم ہدایت پہ چلنا چاہیں، اگر ہم صحیح راستے پر چلنا چاہیں، نہیں چل پائیں گے۔ تو اس وجہ سے قرآن کو سیکھیں گے اور قرآن کو سکھائیں گے۔ اور جتنے بھی لوگ پارٹیسپیٹ کیے ہوئے ہیں، میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ انگلش کا ایک مقولہ ہے، پریکٹس میکس بیٹر پرسن۔ جتنی مشق کریں گے اتنا آپ بہتر بنیں گے۔ پریکٹس کرنا انسان کو بہتر بناتا ہے۔ تو تجوید آپ جب پڑھیں گے تو تجوید کے ساتھ ساتھ تجوید کی مشق کرنا، جو سیکھنا، اس کو اپنے رات کے سمے میں یا صبح کے دوپہر میں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا کر کے اس کے مطابق مشق کرنا، جو آپ کے اساتذہ آپ کو پڑھائیں گے، جو باتیں بتائیں گے، اس کے مطابق مشق کرنا، یہ آپ کو بہتر بنائے گا۔ اور رہی بات، جب تک آپ پڑھیں گے تب تک تو آپ قرآن کے فضائل میں، قرآن کی جو رحمت اور برکت ہے اس میں شامل رہیں گی۔ اللہ کی رحمت میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، قرآن پڑھنے والے کا جو اجر ہے۔ تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں بھی مولانا نے آپ کو بخوبی بیانی ایک دم جو جس طرح بتانا چاہیے تھا انہوں نے بتا دیا ہے۔ بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ آپ لوگ سیکھیے، اس کو پڑھیے، جہاں تک ہو سکے اس کے لیے اپنے آپ کو قربانیاں دیجیے، اس کو سیکھیے جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو سکے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، چونکہ پہلے سے بہت لمبا ٹائم ہو چکا ہے، تو یہ میری چند گزارشات ہے اور چند باتیں تھی۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ قرآن کو سیکھنے کے بعد، تجوید کے ساتھ سیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے، اس کی آیات کو، اس کے مفاہیم کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے، اور جہاں تک رہیں گے تب تک قرآن کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ جو آپ سیکھیں گے اس کو دوسروں کو سکھائیں گے، جو تجوید کے ساتھ جہاں تک آپ کا قرآن صحیح ہو جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، تجوید کی اس وقت امت مسلمہ کو سخت ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے بزرگ ہیں، بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو قرآن کو تجوید کے ساتھ چھوڑیے، قرآن کو پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں۔ تو آپ لوگ جب قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیجئے تو اس کو لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کو سکھائیے۔ یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، یہی آپ کے لیے اعمال کا ذخیرہ ہوگا۔ اس وجہ سے جب قرآن آپ سیکھ لیں گے، چونکہ آپ 3 مہینہ ٹائم دیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑی دولت حاصل ہونے والی ہے۔ تو اس دولت کو صحیح استعمال کریں گے، جب تک رہیں گے اس کی تلاوت کریں گے، اس کے مطابق جو تجوید پڑھائی جائے گی اس تجوید کے مطابق اپنے حروف کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مولانا، وآخر دعوانا۔ بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیک۔ جی، یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے سنتے جاتے ہیں اور تذکیری کلمات آپ کی نصیحتوں کو، لیکن بہرحال آپ کے ہاں وقت ہو رہا ہے نماز کا، اور جی، اذان آ، ہونے میں۔ مجبوری ہے، اذان ہو گئی ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ نے بڑی اہم ہمارے شرکاء کو کہی کہ یہ کوئی گاڈ گفٹڈ چیز نہیں اللہ کی طرف سے، اللہ ماشاء اللہ کسی کو کچھ خاص عطیہ اللہ کی طرف سے ہو، لیکن یہ محنت سے چیز حاصل ہوتی ہے۔ اس کورس میں ہم جب تک شریک رہیں، مستعدی کے ساتھ شریک رہیں، اور یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 3 مہینے کا موقع دیا، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی، موقع نہیں دیا۔ تو یہ ایک کورس جو جامعہ انوار العلوم کی طرف سے آپ کے لیے ایک ہدیہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس کو آپ غنیمت سمجھیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو بہت سارے ساتھی ہیں، جاب کے ہیں، کسی کے کچھ اکیڈمک کلاسز چلتے ہیں، تو یہاں اس کورس میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ ریکارڈڈ چیزیں موجود ہوتی ہیں، ان کو آپ بعد میں ضرور سنیے۔ اسی طریقے سے جو قرآن کا کلاس ہے، آپ نے مشق نہیں کی تو جو مشق کروائی جاتی ہے اس کی بھی ریکارڈنگ بھیجی جاتی ہے، تو آپ دیکھیے کہاں پہ مشق کروائی گئی، تو وہ ساری چیزیں بھی آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں، محنت کریں، محنت کے بعد ہی یہ چیز آپ کو حاصل ہوگی، محنت شرط ہے۔ اور پھر جو مولانا نے کہا کہ یہ جو کورس کا اختتام ہوگا، میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں اپنے اساتذہ کے حوالے سے کہ یہ کورس کی جو انتہا ہے وہ دراصل نقطہ ابتدا ہے۔ کورس کا خاتمہ جو ہے وہ آپ کے عملی چیزوں کی ابتدا ہے۔ آپ نے جو 3 مہینے کا کورس سیکھا ہے، ابھی سے آج آپ نیت کر لیں کہ جن چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے یا سیکھیں گے اس کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، گھر والوں سے شروعات کریں گے، آپ کے دوست احباب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، اس کو ہم پہنچائیں گے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا کی ان باتوں کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور بار بار ہمیں آپ سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ میری گفتگو بھی ختم ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہیں، مولانا نے کہیں، ان باتوں کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیکھنے کی بھرپور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کی باری ہے، جو ہمارے شرکا ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کورس کے تعلق سے سوال ہے تو آپ سوال کریں۔ جی مولانا، آپ تشریف لے جانا چاہ رہے اجازت تھے؟ چاہتا ہاں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بارک اللہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ جی آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوال ہو، آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے۔ مولانا آپ کی یہ جو پریزنٹیشن تھا آپ جو دکھائے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی عبدالسلام بھائی، ہاں ہاں، تو یہ پریزنٹیشن آپ دکھائی، اس کی انگلش ورژنس رہیں گے آپ جو ڈیلی جو کلاسز ہاں سے لکھوا؟ کچھ چیزیں دیکھیے، ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ اصل میں پورا کورس جو ہے یہ اردو میں ڈیزائن کیا گیا، لیکن کچھ جی جو خاص ٹرمز ہیں، بلکہ میکزیمم ٹرمز جو ہے وہ میں ایک آدھ آپ کو اجازت دیں اگر 2 منٹ تو میں کچھ دکھا دوں آپ کو انشاءاللہ۔ لفظ جیسا کہ اگر اردو میں اس کو بول رہے ہیں تو بھی جی ایٹ لیسٹ اس کا جو رومن انگلش بولتے ہیں یا اس کا نہیں ٹرانسلیٹریشن وہ جس ہے، طریقے سے ہوتا اس ہے کا اس طریقے سے اہتمام رہتا ہے کیا ویسا گیا ہے۔ نہیں۔ جی جی اس کا اہتمام کیا گیا، لیکچر ظاہر بات ہے کہ اردو میں ہوگا، اور جی جو چیزیں ہیں پریزنٹیشن کے ذریعے سے وہ آپ کو مثال کے طور پر یہ دیکھیے ہے آگے آپ کے سامنے۔ نہیں میں نے شیئر نہیں، نہیں آپ کیا گیا، اسکرین شیئر کریے۔ ایک منٹ۔ جیسے یہ سبق ہے آپ کے سامنے، یہ جی مخارج، ہاں، ٹھیک ہے، جی ہاں، صحیح ہے۔ اور اس کو ایک منٹ، یہ ہے مخارج الحروف، جی ہاں، اور یہ لیفٹ میں مخرج کے لغوی معنی ہیں، پھر اس کی اہمیت ہے، ہاں اور اسی طریقے سے انگلش میں بھی آپ کو یہ پورا جو ہے یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ہے نا؟ تو میکزیمم جو جی، ٹرمز ہیں ان کو ہم منتقل کر دیتے ہیں انگلش میں، تو وہ تھوڑا سا آسان ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہمارے جزاک کورس میں بعض کیرلا کے بھی لوگ شریک رہے پچھلے بیچز میں، تو الحمدللہ انہوں نے بھی محنت سے اس کو جو ہے وہ کیا۔ جی، شکریہ۔ اور کوئی سوال؟ چلیے بہرحال یہ اس ارادے کے ساتھ آپ آج جائیں کہ ہمیں اس کورس کو بہت اچھے سے سیکھنا ہے، اور ڈیوٹیز وغیرہ ظاہر بات ہے کہ میں قطعی نہیں کہوں گا، پھر بار بار یہ میں کہتا ہوں کہ اس کورس کی اہمیت کو آپ سمجھیے۔ اگر آپ سے کلاس مس ہوتا ہے تو آپ ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلد ممکن ہو اس کو آپ کور کریں ریکارڈنگ کے ذریعے سے، کیونکہ یہ 3 مہینے کا کورس ہے، ایک شارٹ ٹائم کے لیے کورس ہے، یہ پھر 3 مہینے کے بعد وہ موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی وہ مدد فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ کچھ چیزیں میں آپ سے اچھی اچھی چیزیں شیئر کر سکوں جو آپ کے لیے مستقبل میں فائدہ مند ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔